بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ تمام امت مسلمہ بہت بڑے فخر سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی امت واحدہ ہیں، ہم ہی امت خیر ہیں، ہم ہی امت وسط ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے اس لیے کہ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید مختلف آیات میں ان تینوں چیزوں کو واشگاف الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ امت سب سے افضل امت ہے۔ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ جہاں حضور خاتم النبیین ہیں، حضور پہ جو کتاب نازل ہوئی 4 آسمانی کتب ہے، لیکن حضور پہ جو نازل ہوئی وہ خاتم الکتب ہے۔ حضور کی جو شریعت ہے وہ خاتم الشرائع ہے، حضور کا جو دین ہے وہ خاتم الادیان ہے، اور جو امت ہے حضور کی وہ خاتم الامم ہے۔ یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آنی، کائنات میں سب سے افضل امت ہے۔ اس کو حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں انتشار و افتراق نہ ڈالو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپس میں تقسیم در تقسیم نہ ہو۔ امت کی عظمت، اسلام کی عظمت اس میں ہے کہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اکٹھے ہو کر قرآن کا یہ جو پیغام ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اس پیغام کو، پیغام وحدت کو عملی طور پر اجاگر کرنے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور دنیا کو دکھائیں کہ تم جو بھی سازش کرو امت مسلم کے خلاف ہم اکٹھے ہیں، ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کوئی انتشار و اختلاف نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں آج پاکستان میں جو پیارا ملک جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ وجود میں آیا، اور اس پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 27 رمضان کی رات کو یہ عطا فرمایا، یعنی قرآن بھی 27 رمضان کی رات کو اور پاکستان بھی 27 رمضان کی رات کو ملا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہوگی۔ ظاہر ہے قدر اسلام کی بھی یہ ہے اور امت کی بھی اور قرآن کی بھی یہی ہے، اور اس ملک کی بھی یہی ہے کہ ہم اس فخر کو محسوس کریں، اتحاد و وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں، محبتوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ چونکہ قرآن کا حکم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والفرقہ، افتراق سے بچو، انتشار سے بچو، اختلاف سے بچو، فکری انتشار اور اختلاف سے بچو۔ اختلاف تو حق ہے لیکن اس کو انتشار میں تبدیل کرنا، اس کو افتراق میں تبدیل کرنا، اس سے قرآن نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام نے ہمیشہ روکا ہے۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے، اتحاد کا پیغام دیا ہے، ائمہ طاہرین نے ہمیشہ اتحاد کا پیغام دیا اور کبھی بھی انتشار کی دعوت نہیں دی۔ مسلسل جد و جہد ہے 1500 سال سے آگے امت اکٹھی رہے۔ تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کچھ تکفیری عناصر، میں سمجھتا ہوں کچھ تو سازش کے تحت، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس سازش کا شکار ہو کے نادانی میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کے فتوے لگا رہے ہیں، مسالک کی توہین کر رہے ہیں، مقدسات اسلام کی توہین ہو رہی ہے وہاں۔ میں سمجھتا ہوں جتنے مسالک ہیں ان کے مقدسات کا احترام ہم پہ واجب ہے اور ضروری ہے، اور بے احترامی گناہ ہے اور حرام ہے، ہم بے احترامی نہیں کر سکتے ورنہ یہ انتشار پھیلے گا۔ پاکستان جب بنا تھا اس وقت ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب پاکستان کو سامراجی قوتوں کے حملوں کا خطرہ ہے۔ اب اس وقت جو ہے حملوں سے مراد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو برداشت نہیں کرتے، یہ جو انتشار پھیلانا، یہ اختلاف پھیلانا، یہ قوم کو تقسیم کرنا، یہ فرقہ واریت، یہ تکفیر پھیلانا، یہ دہشت گردی ملک میں عام کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو ایٹمی پاکستان ہضم نہیں ہو رہا۔ تو آئیں ہم ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اتحاد کی طرف جائیں۔ ہم ملی یکجہتی کونسل ہم نے 1995 سے ہمارے بزرگان نے بنائی تھی، مولانا شاہ احمد نورانی، علامہ ساجد نقوی، مولانا سمیع الحق صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، ان سب نے مل کر، سب قوتوں نے مل کر یہ بھانپا
کہ فرقہ واریت اس ملک کی جڑوں کو کمزور کر رہی ہے، تکفیر اس ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، لذا انہوں نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس ملک کا خوبصورت چہرہ اور پیغام دنیا کو محبت کا دینے کے لیے ملی یکجہتی کونسل بنائی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ملی یکجہتی کونسل بھی کوششیں کر رہی ہے، اس سے مزید کوششیں کرنی چاہیے، لیکن پاکستان میں کچھ فرقہ وارانہ عناصر، تکفیری عناصر مسلسل مسالک کے درمیان آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسالک میں انتشار، اختلاف، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا اور گالی گلوچ کی حد تک جاری ہے۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور امت کو متوجہ کرتے ہیں، خصوصاً میں علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، ذاکرین اعظام سے سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آئیں اس ملک کو استحکام کی طرف لے جانے کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی عزت و عظمت کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اور مفکر پاکستان علامہ اقبال مرحوم کی اس فکر کو، اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے آئیں ہاتھوں میں ہاتھ دیں، ان سازشوں کا شکار نہ ہوں۔ قطعاً فرقہ واریت اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کو پسند نہیں ہے، یہ توہین و تکفیر یہ جرم ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن یہ کہتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ آج مسلمانوں کی کمزوری، سامراجی قوتیں اس میں بڑا سرمایہ خرچ کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو تقسیم کریں، ان کو اس طرح فرقوں میں بانٹ دیں کہ ہر کوئی اپنے فرقے کے دائرے کے اندر بند ہو اور اسلام کا جو وسیع دائرہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو ہم یہ پیغام دیں گے کہ قرآن جو کہتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں تنازع نہیں ہے، نہ ہی یہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ جیسے لا تشرب الخمر ہے، آگے شراب حرام ہے، اس طرح زنا حرام ہے، اس طرح باقی گناہ بڑے بڑے حرام ہے، اس طرح یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نہیں کر رہا ہے۔ لا تنازعوا، آپس میں تنازع میں نہ پڑو۔ فکری اختلاف اور علمی اختلاف کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو نہ لے جاؤ اس مرحلے تک کہ امت تقسیم ہو جائے، امت کے ٹکڑے ہو جائیں، امت مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائے اور تعصبات اتنے بڑھیں۔ پہلے ہی پاکستان لسانی تعصبات، صوبائی تعصبات، قومی تعصبات ان میں گھرا ہوا ہے اور دشمن ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آئیں میں تمام علماء کرام کو، محراب و منبر کے وارثان کو کہوں گا، اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا پہ مسلسل توہین ہو رہی ہے، تکفیر ہو رہی ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے علاوہ سوال سازش ہو رہی ہے۔ آئیں مل کر ایک محبت کا پیغام، اتحاد کا پیغام، قرآن کا پیغام امت کو دیں اور اس معاشرے کو جوڑنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت ہوگی، اور جو بھی امت کو تقسیم کرنے کی سازش کرے گا، میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کا بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور وہ امت کو کمزور کرنے کی، امت کی مضبوط بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کوشش کریں مل کر کہ امت کو اتحاد کی طرف لے جائیں۔ اگر ہم متحد ہوئے تو انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا، لیکن اگر ہمارے اندر یہی انتشار اختلاف رہا تو پاکستان کمزور ہوگا۔ میں حکمرانوں کو، سائبر کرائم والوں کو یہ کہوں گا، ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ آپ جو بھی توہین کرے، جو بھی تکفیر کرے، جو بھی مذہبی اور مسلک کے حوالے سے گالی گلوچ کرے اور لوگوں میں اشتعال پیدا کرے اور فرقہ واریت اور انتشار و افتراق کی آگ لگائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خداوند کریم انشاءاللہ ہمیں اس مشن میں کامیاب فرمائے، پاکستان کو مستحکم فرمائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے آگے لے جانے کے لیے ہم نے مل کر کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔